اہل تقوی کی صورت بنا لیجئے، اہل تقوی کی صورت بنا لیجئے، نور سنت سے چہرہ سجا لیجئے، نور سنت سے چہرہ سجا لیجئے، اہل تقوی کی صورت بنا لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ الذین اتبعوا ہدیہ، اما بعد، فعن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال: ان الدنیا حلوة خضرہ وَإِنَّ اللَّهَ مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا فَيَنْظُرْ كَيْفَ تَعْمَلُونَ فَاتَّقُوا الدُّنْيَا وَاتَّقُوا النِّسَاءَ فَإِنَّ أَوَّلَ فِتْنَةِ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَتْ فِي النِّسَاءِ، رواہ مسلم۔ محترم دوستو، بزرگو، جس دنیا میں ہم لوگ جی رہے ہیں، اس دنیا کی ایک ظاہری حالت ہے جو ہمیں دکھائی دیتی ہے، اور اس دنیا کی دوسری حالت حقیقی حالت ہے، جس حالت کی طرف ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کی رہنمائی فرمائی ہے۔ اس دنیا کی ظاہری حالت میں ہماری ہر ضرورت کو اللہ نے مزین کر دیا ہے۔ ہماری ہر ضرورت ظاہر میں اچھی دکھتی ہے۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ، اللہ نے قرآن میں 7 چیزوں کو بیان کیا ہے۔ کتنی چیزوں کو؟ 7، جن سے انسان کو پالا پڑتا ہے اس دنیاوی زندگی میں، اور اللہ یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ یہ 7 کی 7 چیزیں جن سے انسان کو پالا پڑتا ہے، ان 7 چیزوں کو ہم نے مزین بنا دیا ہے، زینت والی، کہ انسان کا دل اس کی طرف لپکتا ہے، انسان کا نفس اس کی طرف لپکتا ہے۔ دنیا کی یہ ظاہری حالت ہے کہ 7 چیزوں کو مزین اللہ نے بنا دیا ہے۔ پہلی چیز عورت، جو انسان کی ضرورت ہے اور انسان اس کی طرف لپکتا ہے، اس کو اچھی لگتی ہے وہ۔ والبنین، دوسرے نمبر پر اولاد، جس کی طرف انسان لپکتا ہے، جس کو اللہ نے مزین بنا دیا ہے، اس کی محبت دل میں ڈال دی ہے۔ تیسرے نمبر پر سونا اور چاندی، مال دولت۔ والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ، تیسرا اور چوتھا نمبر سونا اور چاندی۔ والخیل المسومہ، سواریاں۔ والانعام، چوپائے، جن سے وہ دودھ پیتا ہے، جن کو وہ اپنے کھیت میں استعمال کرتا ہے۔ اور 7ویں نمبر پر آخر میں کھیتی، جس سے اس کے بدن کی بڑی بڑی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں۔ یہ دنیا کی ایک ظاہری حالت ہے۔ ان 7 چیزوں کو اللہ نے مزین کیا ہے، اور ان 7 چیزوں کی محبت میں فطرت میں انسان کی فطرت میں رکھ دی گئی ہے۔ اس لیے دنیا کی ظاہری حالت تو یہ ہے کہ وہ انسان کو بہت اچھی لگتی ہے، یہ ساری چیزیں۔ اس لیے حدیث میں فرمایا گیا ان الدنیا حلوۃ خضرہ، میٹھی ہے۔ یہ دنیا میٹھی بھی ہے
اور سرسبز و شاداب بھی ہے، جیسے کوئی اچھا پھل ہرے کلر کا ہو، ہرے رنگ کا ہو اور میٹھا بھی ہو، تو آنکھوں کو بھی بھاتا ہے اور انسان کا نفس اس کی طرف لپکتا بھی ہے۔ یعنی حسین ہونے کی وجہ سے، سبز ہونے کی وجہ سے انسان کا دل اس کی طرف لپکتا ہے، میٹھا ہونے کی وجہ سے انسان کا دل اس کی طرف لپکتا ہے، اور سبز ہونے کی وجہ سے انسان کی آنکھوں کو وہ بھا جاتا ہے۔ لوگ تفریح کرنے کے لیے جاتے ہیں، کشمیر گھومنے کے لیے جاتے ہیں، کیوں بھائی؟ کیا بات ہے؟ وہاں کے منظر حسین ہیں، ہر جگہ سبزہ ہے، پہاڑ ہے، سبز کلر کے درخت ہیں، باغ اللہ نے بنائے ہیں، انسان کی آنکھوں کو یہ چیزیں بھا جاتی ہیں، اور جو چیز میٹھی ہوتی ہے وہ انسان کا نفس، وہ انسان کے نفس کو بھا جاتی ہے۔ تو آنکھ کو جو چیز بھاتی ہے اور نفس کو جو چیز بھاتی ہے، یہ دونوں چیزیں ایسی ہے کہ جس کی طرف انسان لپکتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے اس دنیا کو حسین بھی بنایا ہے اور اس دنیا کو سبز و شاداب بھی بنایا ہے۔ یعنی اس کی ظاہری حالت تو یہی ہے کہ یہ حسین اور خوبصورت ہے اور سبز و شاداب بھی ہے۔ یہ ظاہری حالت دنیا کی ہے جو ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سمجھائی ہے، لیکن اس کی حقیقی حالت دنیا کی وہ بھی ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھائی ہے۔ جس حقیقی حالت کو سامنے رکھ کر ہمیں زندگی گزارنا ہے، ظاہری حالت کو سامنے رکھ کر نہیں، حقیقی حالت کو۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ تشریف لے جا رہے تھے، بکری کا مرا ہوا بچہ پڑا ہوا تھا جس کے کان بھی کٹے ہوئے تھے۔ تو اللہ کے رسول نے صحابہ سے فرمایا، یہ بکری کا مرا ہوا بچہ جس کے کان بھی کٹے ہوئے ہیں، اس کو کون درہم کے بدلے میں خریدے گا؟ صحابہ کہنے لگے کوئی نہیں، اس کی کیا قیمت اللہ کے رسول، اس کو خرید کر ہم کریں گے کیا؟ اس کی کوئی قیمت نہیں۔ اگر یہ مرا ہوا نہ ہوتا تب بھی اس میں ایک عیب ہے، ایک بیماری ہے کہ اس کا کان کٹا ہوا ہے، تو کان بھی کٹا ہوا پھر اوپر سے مرا ہوا، ایسے بکری کے بچے کو ہم کیا کریں گے؟ اس وقت ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کی حقیقت صحابہ کو سمجھاتے ہوئے فرمایا کہ جس طرح اس بکری کی قیمت تمہارے نزدیک کچھ بھی نہیں ہے، اس سے بھی زیادہ ذلیل اللہ کی نگاہ میں دنیا ہے، اس سے بھی زیادہ ذلیل۔ حضور نے حقیقت سمجھائی، لو کانت الدنیا عند اللہ جناح بعوضہ ما سقا کافرا شربۃ ماء۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک مچھر کے پر کے برابر اگر دنیا کی قیمت اللہ کی نگاہ میں ہوتی، اللہ اپنے دشمن کو ایک گھونٹ پانی کا بھی نہ دیتا۔ لیکن اس دنیا کی قیمت اللہ کے نہیں ہے، اس لیے دشمن کو خوب دے رکھا ہے۔ تو یہ دنیا کی حقیقی حالت ہے کہ ایک مردہ جانور سے بھی زیادہ ذلیل ہے۔ اس دنیا میں جینے کے لیے اللہ نے ہمیں بھیجا ہے، جس کی ظاہری حالت خوبصورت ہے لیکن جس کی حقیقی حالت کڑوی ہے۔ جو ہمیں سبز نظر آتا ہے حقیقت میں وہ سوکھا ہوا ہے، جو ہمیں میٹھا نظر آتا ہے حقیقت میں وہ کڑوا ہے۔ اس لیے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ارشاد فرمایا ہے کہ اس دنیا میں جس کی یہ ظاہری حالت اور جس کی یہ حقیقی حالت ہے، اس دنیا میں تمہیں زندگی گزارنا ہے۔ اللہ نے تمہیں پہلے لوگوں کا نائب بنایا ہے، ہم میں سے ہر ایک اپنے پہلے لوگوں کا نائب ہے، ہر ایک۔ ہمارے ماں باپ نے، ہمارے دادا پردادا نے جو چیز چھوڑ کے یہاں سے چلے گئے، اس کے ہم نائب ہیں، اس کے ہم وارث ہیں۔
اسی کو ہم استعمال کر گئے۔ اللہ نے ہمیں خلیفہ بنایا ہے، نائب بنایا ہے پچھلے لوگوں کا جو گزر گئے۔ حضور فرماتے سمجھانا چاہتے ہیں، جب اللہ نے ہمیں نائب بنایا ہے اس دنیا میں، جس کی ظاہری حالت ایسی ہے اور جس کی حقیقی حالت ایسی ہے، ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس دنیا میں جب نائب بنایا ہے تو اللہ نائب بنا کر دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم کس طرح اس کی نیابت کا حق ادا کرتے ہو۔ کہ وراثت میں زمین دی ہے، وراثت میں مال و دولت دیا ہے، اللہ نے نائب بنایا ہے، اس زمین کا کس طرح حق ادا کرتے ہو، اس مال و دولت کا کس طرح حق ادا کرتے ہو۔ اللہ نے اس دنیا میں تمہاری ساری ضرورتیں پوری کی ہے، تو ان ضرورتوں میں کس طرح حق ادا کرتے ہو، اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے۔ کیا حسن و خوبصورتی کو دیکھ کر باطل کی طرف مائل ہو جاتے ہو، یا اللہ کا حکم سمجھ کر حق کی طرف مائل ہوتے ہو؟ اللہ ہمیں یہ دیکھنا چاہتا ہے۔ عورت دی ہے اللہ نے، تو اس عورت کو سامنے رکھ کر ہم اس کے فتنے سے اپنے آپ کی حفاظت کرتے ہیں یا اس کے فتنے میں مبتلا ہو جاتے ہیں؟ ہمارے گھروں میں جھگڑے ہوتے ہیں، بیٹے کا ماں سے جھگڑا ہوتا ہے عورت کی وجہ سے۔ دیکھنا ہمیں ہے یہ کہ میری بیوی کی وجہ سے میں حق پر رہتا ہوں یا میری بیوی کی وجہ سے میں فتنے میں مبتلا ہو جاتا ہوں۔ اللہ یہ نعمت دے کر ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں، نائب بنا کر دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو ایک عورت کے ذریعے میں فتنے میں مبتلا ہوتا ہوں، یا ایک عورت کے ذریعے سے میں دین پر چل کر اللہ کے حکم کو پورا کر کے میں اس دنیا میں کامیاب انسان بن جاتا ہوں۔ اللہ نے مال دیا ہے، میری ضرورت ہے، اس مال کے ذریعے سے جو مجھے وراثت میں ملا ہے، زمین کے ذریعے سے جو مجھے وراثت میں ملی ہے، اس کے ذریعے سے میں فتنے میں مبتلا ہوتا ہوں یا حق پر چل کر اللہ کو خوش کرتا ہوں۔ مال اللہ کی نعمت ہے، اس نعمت کے ذریعے سے میں اپنے آپ کو حق پر چلاتا ہوں یا باطل پر۔ اس کو حاصل کرنے کے لیے میں گناہ کرتا ہوں، ڈکیتی کرتا ہوں، چوری کرتا ہوں، ہڑپ لیتا ہوں، کیا کرتا ہوں؟ یہ اللہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ناحق کسی کا مال میں لیتا ہوں۔ دنیا میں ہر راستے ہیں، مال حاصل کرنے کے طرح طرح کے راستے ہیں۔ میں کسی گاڑی کا ڈرائیور ہوں تو اس ڈرائیوری کی حالت میں اس گاڑی کے مالک سے میں صرف مزدوری لیتا ہوں، یا یہ کہ راستے میں بہت سارے خرچ لکھ کر میں اس میں خیانت کرتا ہوں، ناجائز طریقے سے وہ مال لیتا ہوں۔ میں کسی کے یہاں مزدوری کرتا ہوں تو حقیقی مزدوری کر کے اپنی مزدوری حاصل کرتا ہوں، حلال طریقے سے مال لیتا ہوں، یا پھر اس میں خیانت کر کے میں اپنا پگار لیتا ہوں، یا کسی اور طرح سے اس میں سے کٹکی نکالتا ہوں۔ اللہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ نے مال لانے کے حلال راستے ہم سب کو بتا دیے۔ مینوفیکچر، چیزیں بناؤ، مال حاصل کرو، تجارت، ٹریڈنگ کرو، تجارت کرو، بیپار کرو، مال حاصل کرو صحیح راستہ حلال طریقے سے، مزدوری کرو اچھی طرح امانت داری کے ساتھ اور مال حاصل کرو، صحیح راستے ہیں۔ اس کے غلط راستے بھی ہیں۔ جب مزین چیز ہو جاتی ہے انسان کے سامنے تو میرے دوستو وہ اس کی حقیقت اور اس کی کڑواہٹ کو نہیں جانتا ہے تو پھر غلط راستے اختیار کرتا ہے۔ جیسے ہمارے یہاں کے بہت سارے رواجات ہیں، شادی کے موقع پر دلہے کو انگوٹھی دینا ضروری ہے سونے کی، یہ رواج ہے ہمارے یہاں۔ دلہن بھی لے جاتا ہے، پھر دلہن کی جانب سے انگوٹھی بھی لے جاتا ہے، اور مہر میں دیتا ہے 2000 5000، دیگ بھی چاہیے اس کو کھانے کے لیے۔ یہ کون سا حق ہے؟ موگا کھڑی کے نام سے مستقل کپڑے لیے جاتے ہیں اور دیے جاتے ہیں، یہ کون سا حق ہے؟ یہ سارے حق ہے جس کو انسان حق سمجھتا ہے اور لیتا ہے، مال غلط طریقے سے حاصل کرتا ہے، کیونکہ مال مزین کر دیا گیا ہے، اس لیے اس کی ظاہری حالت کو دیکھ کر انسان دھوکے میں پڑ جاتا ہے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حقیقی حالت بھی تو ہمیں سمجھائی ہے کہ اس کے پیچھے کڑواہٹ ہے۔
دیکھنے میں میٹھا ہے، خوبصورت ہے، لیکن اس کے پیچھے کڑواہٹ ہے۔ یہ غلط راستے ہیں۔ ان غلط راستوں کے ذریعے سے پھر امت میں اس طرح کے خودکشی کے واقعات پیدا ہوتے ہیں، حالانکہ وہ غلط ہے، وہ بھی غلط ہے۔ یہ غلط راستہ ہم نے مال حاصل کرنے کا اختیار کیا، اس کے ذریعے سے یہ اس طرح کی وبائیں چلتی ہے، ہلاکت کے راستے پیدا ہوتے ہیں۔ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں یہ نہیں سمجھایا ہے لیکن کہ حالات سے دوچار ہو کر ہم اپنی قیمتی جان کو ہلاک کر دیں۔ اللہ نے یہ نہیں سمجھایا ہم کو۔ جان بہت قیمتی چیز ہے، بہت قیمتی چیز۔ دنیا میں انسان کی باڈی کا ہر حصہ سمجھا گیا، انسان کی باڈی کے ہر حصے کو ناپا گیا، انسان کی باڈی پر آنے والے حالات جس کو بیماریاں کہتے ہیں اس کو سمجھا گیا، اس کو ناپا بھی گیا۔ بخار آتا ہے، سمجھ میں آتا ہے کہ کتنا بخار ہے، اس کو ناپا بھی جاتا ہے۔ بخار ہے، سمجھ میں آتا ہے کہ اس کو بخار ہے۔ کھانسی ہے، اس کو سمجھا گیا، کھانسی کے سبب کو سمجھا گیا۔ ہر ایک کا مشین ہے، سب کچھ ہے، لیکن روح اور جان ایک ایسی چیز ہے، آج تک اتنی ساری ترقی کے باوجود بھی کسی بھی انسان نے اس کا تھرمامیٹر یا کسی بھی انسان نے اس کے آنے کا راستہ یا کسی بھی انسان نے اس کے جانے کا راستہ نہیں سمجھا۔ روح کس طرح بدن میں آتی ہے، کس طرح بدن سے نکلتی ہے، کسی سائنسدان نے ایسا کوئی مشین نہیں بنایا ہے۔ پاؤں نقلی مل جائے گا، ہاتھ نقلی مل جائے گا آپ کو، روح بنائی کسی نے؟ اتنی قیمتی چیز، اتنی نایاب چیز جس کو انسان نہیں بناتا، جس کو اللہ خود اوپر سے دیتے ہیں، اوپر سے۔ بدن کو مٹی سے پیدا کرنے کے بعد اللہ کہتے ہیں ہم نے آسمان سے اس کو روح اور جان دی۔ وہ قیمتی چیز کو اتنے سے حالت کی وجہ سے ہلاکت میں ڈال دینا، یہ کون سی عقل مندی ہے؟ یہ عقل مندی نہیں ہے۔ اور اس کی وجہ سے برا پیغام گیا، اچھا پیغام نہیں گیا، برا پیغام گیا۔ امت کی عورتوں نے اس کی وجہ سے، اس واقعے کی وجہ سے مستقل اس طرف دوڑنا شروع کیا کہ اگر ہم پر شوہر کی جانب سے کوئی حالات آئے تو بہترین طریقہ یہ ہے کہ اپنی جان کو ہلاک کر دو۔ غلط میسج ہے۔ اللہ نے اس لیے جان نہیں دی ہے، یہ جان تو ایک قیمتی چیز ہے، اسی لیے اسلام میں جان کو ہلاکت میں ڈالنے والی جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب چیزوں سے روکا گیا ہے۔ مثال کے طور پر شراب پینے سے روکا گیا، کیونکہ شراب ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو اس کی عادت ہو جاتی ہے وہ عادت اس کو ہلاکت کی طرف لے جاتی ہے۔ آہستہ آہستہ اس کا جسم ہلاک ہو جاتا ہے شراب پینے والے کا۔ اگر انسان کو بیماری لاحق ہوتی ہے، ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا علاج خود اپنی بیماری کا کیا بھی اور امت کو رہنمائی فرمائی کہ اپنی بیماریوں کا علاج کروائے۔ تداؤ، بیماری کا علاج کرو، اس لیے کہ بیماری کا علاج نہیں کیا جائے گا تو نتیجہ یہ ہوگا کہ اس کی جان ہلاک ہوگی۔ جان کو ہلاک کرنے کی طرف لے جانے والی جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب چیزوں سے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں روکا ہے۔ کیوں روکا ہے؟ اس لیے کہ جان ایک قیمتی چیز ہے جو اللہ کی ایک دین ہے، ایک عطیہ ہے۔ اس عطیے کو گنوایا نہیں جائے گا، گنوایا نہیں جائے گا۔ راستے بتائے ہیں، حالات آئے تو راستے بتائے۔ اگر انسان اتنا فقیر ہو جاتا ہے، اتنا محتاج ہو جاتا ہے کہ وہ اس کے پاس کھانے کے لیے پینے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، وہ مرنے کے قریب ہو جاتا ہے، تو اسلام نے یہاں تک اپنی جان بچانے کی اجازت دی ہے کہ وہ خنزیر، کتا، اس کا گوشت بھی کھا کر اپنی جان کو بچا لے۔ کس کا گوشت؟ خنزیر۔ خنزیر کس کو کہتے ہیں؟ سور کو، بھونڈ کو، بھونڈ کو کہتے ہیں، جس کے بارے میں ہمارے معاشرے میں بچوں کی زبان سے سنتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ بچے کہتے ہیں کہ اس کا جس نے بھی نام لیا 40 دن تک اس کی نمازیں قبول نہیں ہوتی ہے، ایسا بچے کہتے ہیں۔ تو ایسا مشہور ہے ہماری سماج میں، اس کا نام لینا بھی اتنا بڑا گناہ ہے
کہ 40 دن تک نمازیں قبول نہیں ہوتی ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، قرآن میں نام لیا گیا ہے، قرآن میں اس کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ انسان کی جان اگر ہلاک ہوتی ہے اور اس کے پاس کھانے پینے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، کھانا نہ ہونے کی وجہ سے جان ہلاک ہوتی ہے، تو ایسے وقت میں اس کے لیے اجازت ہے کہ وہ سور کا گوشت کھا کر اپنی جان کو بچا لے، وہ کتے کا گوشت کھا کر اپنی جان کو بچا لے۔ تو جان بچانے کی اتنی اہمیت شریعت نے جب دی ہے تو میرے دوستو چھوٹے سے حالات کی وجہ سے اس طرح اپنی جان کو قربان کر دینا، یہ کہاں کی عقل مندی؟ اسلام کہاں سے اس کی اجازت دے گا؟ اس لیے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو خودکشی کرنے والوں کی مستقل وعید بیان فرمائی ہے، مستقل۔ بلکہ ایک موقع پر تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خودکشی کرنے والے آدمی کی جنازے کی نماز بھی نہیں پڑھائی حضور نے، تو فرمایا جو آدمی جس حالت میں خودکشی کرے گا قیامت تک اس کو اسی طرح سزا دی جائے گی۔ اگر کوئی گلا گھونٹ کر مرتا ہے، پھانسی پر لٹک کے مرتا ہے، اس کو اسی طرح اللہ رب العزت قیامت تک سزا دے گا، اسی طرح۔ کوئی آدمی چاقو مار کر مرتا ہے، اسی طرح اس کو سزا دی جائے گی۔ اس لیے اسلام نے تو بدل بتلایا ہے کہ اگر حالات آتے ہیں تو سب سے پہلا حکم صبر کا ہے، سب سے پہلا حکم صبر کریں۔ اگر صبر نہیں کر سکتے ہو تو دوسرا حکم اپنے ظلم کا بدلہ لے سکتا ہے، وہ اپنے ظلم کا بدلہ لے سکتا ہے کسی پر بھی، چاہے مرد پہ ظلم ہوا ہو، عورت پہ ظلم ہوا ہو، دنیا میں بھائی بہن پہ ظلم کر رہا ہو، بہن بھائی پہ ظلم کر رہا ہو، کوئی بھی ہو، مظلوم آدمی اپنے ظلم کا بدلہ لے سکتا ہے۔ اسلام نے گنجائش راستے نکالے ہیں، اسلام نے ظلم کا راستہ یہ نہیں نکالا ہے کہ مظلوم انسان اپنی جان کو کھو بیٹھے اور خودکشی کر لے۔ اور پھر چھوٹے سے معاملے میں یہ تو بہت بڑی غلطی ہے۔ الغرض کہنا یہ چاہتا ہوں کہ مال حاصل کرنے کے صحیح راستے بھی ہیں، مال حاصل کرنے کے غلط راستے بھی ہیں۔ خوبصورت مال ہے، اس کو اللہ نے مزین بنایا ہے، میٹھا بنایا ہے، خوبصورت بنایا ہے، اس لیے اس کو حاصل کرنے کے لیے ہم ہر راستے کو اختیار نہیں کریں گے، بلکہ اسی راستے کو اختیار کریں گے جس راستے کو اللہ نے اچھا قرار دیا ہے، حلال قرار دیا ہے۔ ہمیں کاروبار کرنا ہے، اس کے ذریعے سے مال حاصل کر سکتے ہیں، لیکن کاروبار بھی اچھا ہونا، حلال ہونا چاہیے۔ ایک آدمی کی حالت تھوڑی میڈیم ہے، مالی حالت اچھی نہیں ہے، میڈیم ہے، درمیانی ہے، وہ بڑا بننے کے لیے ایک صحیح راستہ اختیار کرتا ہے، تجارت والا راستہ اچھا ہے، حلال طریقہ اختیار کرتا ہے، لیکن وہ بڑا بننے کے لیے اگر سود والا راستہ اختیار کرتا ہے تو یہ غلط ہے، بیاج والا راستہ اختیار کرتا ہے، یہ غلط ہے۔ گاڑیوں پہ گاڑی لے آ جائے گا لون پہ، نتیجہ کیا ہوگا؟ سود بھرتے بھرتے وہ خود تھک جائے گا۔ اللہ سود کو مٹاتا ہے۔ یہ غلط راستے ہیں جن راستوں سے انسان مال حاصل کرنا چاہتا ہے، لیکن وہ مال جو خوبصورت اس کو نظر آتا ہے، میٹھا نظر آتا ہے، میرے دوستو اس کو ہلاکت کی طرف لے جاتا ہے۔ اس لیے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ جس دنیا میں ہم جی رہے ہیں اس کی ظاہری حالت کو اور اس کی حقیقی حالت کو سمجھ کر ہم حقیقی راستے پر چلیں۔ اور مثال سے سمجھایا ایک حدیث میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب بارش ہوتی ہے اور زمین پہ سبزہ اگتا ہے تو جانور کو بہت اچھا لگتا ہے وہ سبزہ۔ کچھ جانور تو ایسے ہوتے ہیں جو اس سبزے کو دیکھ کر کھا کرتے ہیں، جس کی وجہ سے پیٹ بھر جاتا ہے، پھر کھاتے ہیں، پیٹ پھول جاتا ہے، پھر انتڑیاں پھٹ جاتی ہے اور وہ جانور ہلاک ہو جاتا ہے۔ کچھ جانور ایسے ہوتے ہیں جو اس سبزے کو دیکھ کر اپنی ضرورت کے مطابق کھاتے بھی ہیں، کچھ زیادہ بھی کھا لیتے ہیں، تو پھر کیا کرتے ہیں؟ دھوپ کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، سورج کے سامنے کھڑے ہو کر چلتے ہیں، جس کے ذریعے سے اس کھانے کو ہضم کرتے ہیں اور پھر وہ ہلاکت سے اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں۔ ایسے بھی جانور ہوتے ہیں۔ انسان بھی اسی طرح ہے، خوبصورت دنیا کو دیکھ کر ایک وہ ہوتا ہے جو ہر راستے سے دنیا کی ضرورتیں حاصل کرنا چاہتا ہے، ہر راستے سے اپنی خواہشات پوری کرنا چاہتا ہے، وہ ہلاکت میں جاتا ہے۔
کچھ انسان ایسے ہوتے ہیں جو اپنی ضرورت کی چیزیں حاصل کرتا ہے صحیح طریقے سے اور خرچ کرتا ہے صحیح طریقوں میں، وہ انسان کامیاب ہوتا ہے۔ دنیا کا حاصل کرنا برا نہیں ہے، نعم المعونۃ ہوا، اللہ کے رسول فرماتے بہترین مددگار چیز ہے، لیکن حاصل صحیح طریقے سے کرنا چاہیے اور اس کے جانے کا راستہ بھی صحیح ہو، خرچ بھی صحیح راستے میں۔ اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب مشرق سے، فارس سے، ایران سے مال آیا، مال غنیمت، مدینہ منورہ میں بڑی مقدار میں جب مال آیا تو اس وقت ہمارے حضرت عمر خلیفہ تھے، امیر المومنین تھے، رونے لگے۔ صحابہ نے سوال فرمایا کیوں رو رہے؟ تو غنیمت کا مال ہے۔ انہوں نے فرمایا اللہ نے اس مال کو ہمارے لیے مزین کر دیا ہے۔ پھر اللہ سے دعا کی، اے اللہ قینی شرہ، اس کے شر سے، اس کی برائی سے میری تو حفاظت فرما، وارزقنی ان انفق فی حقک، تیرے حق راستے میں اس کو خرچ کروں، اس کی مجھے توفیق عطا فرما۔ آنے کا راستہ تو صحیح تھا لیکن جانے کا راستہ بھی صحیح ہونا چاہیے کہ حق کے مطابق وہ خرچ ہو، میری خواہشات میں، میرے چوچلے میں، نفسانی چیزوں میں، نفس کی چاہی ہوئی چیزوں میں اور خواہشات میں خرچ ہو، ایسا نہ ہو، اللہ کی مرضیات میں خرچ ہو جہاں اللہ راضی ہے۔ الغرض ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ مستخلفکم فیہا، اس دنیا میں جب تمہیں اللہ نے خلیفہ اور نائب بنایا ہے تو ہمیں چاہیے کہ اللہ ہمیں دیکھتا ہے کہ ہم کس طرح اس دنیا میں نائب بن کر اس کی نیابت کا حق ادا کرتے ہیں۔ اس دنیا میں نائب بن کر ہم صحیح طریقے پر اس دنیا کو خرچ کرتے ہیں، دنیا کو صحیح طریقے سے حاصل کرتے ہیں، دنیا کو صحیح جگہ پر استعمال کرتے ہیں، یا پھر غلط راستے سے ہم اللہ کو ناراض کرتے ہیں۔ خاص طور پر اللہ کے رسول نے دو باتیں ارشاد فرمائی، فاتقوا الدنیا واتقوا النساء، اس دنیا کو دیکھ کر جب تم نائب بنے ہو تو دنیا کو دیکھ کر اس کے فتنے میں مبتلا مت ہو جانا، اور دنیا میں خاص طور پر جو 7 چیزیں ہیں، ان 7 چیزوں میں سے ایک خطرناک چیز عورت ہے، اس کے فتنے میں مت پڑ جانا۔ حضور فرماتے ہیں فاتقوا الدنیا واتقوا النساء، عورت کا فتنہ خطرناک ہے۔ سب سے پہلا فتنہ بنی اسرائیل کا اگر آیا ہے تو وہ عورتوں کے بارے میں پیش آیا ہے، یعنی حضور فرماتے ہیں سب سے پہلا فتنہ بنی اسرائیل میں، سب سے پہلی آزمائش جو آئی ہے وہ عورتوں کی وجہ سے آئی ہے، اس لیے عورتوں کے فتنے سے خاص طور پر بچنا۔ بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے انسان کا جو مرڈر ہوا ہے وہ مرڈر بھی کسی عورت کی وجہ سے ہوا ہے۔ قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کیا، کس کے فتنے کی وجہ سے؟ عورت کے فتنے کی وجہ سے۔ بنی اسرائیل یعنی اسرائیل کی اولاد، یعنی یعقوب علیہ السلام کی اولاد، یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں یوسف علیہ السلام ہے۔ یوسف علیہ السلام فتنے میں مبتلا ہوئے ہیں، وہ کس کی وجہ سے؟ عورت کی وجہ سے۔ مصر کا جو بادشاہ تھا اس کی بیوی نے فتنے میں ڈالا، جس کا تذکرہ قرآن میں ہے۔ بنی اسرائیل میں موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو ایک آدمی کا قتل ہوا تھا، جس کے قاتل کا پتہ نہیں چلا، اللہ نے حکم دیا کہ اس کے قتل کرنے والے کا پتہ لگانا ہے تو اس کے لیے ایک گائے کو ذبح کرنا پڑے گا۔ وہ جو مرڈر ہوا ہے، وہ قتل ہوا ہے، اس میں بھی ایک عورت ہی کا فتنہ ہے، یعنی عورت کی وجہ سے ہوا ہے۔ اور بعض روایات میں، مرسل روایات میں بلعم بن باعورہ کا واقعہ ہے، طویل واقعہ ہے، اس میں بھی عورتوں کا بہت بڑا فتنہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اپنا لشکر لے کر شام پر چڑھائی کے لیے گئے، جس جگہ گئے تھے وہاں پر ایک بہت بزرگ آدمی رہتا تھا جس کا نام بلعم بن باعورہ، بلعم نام تھا۔ وہ اللہ کا نیک بندہ تھا، لیکن اس کی قوم جو تھی وہ جبار و ظالم تھی، اس لیے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا تھا کہ وہاں پہ چڑھائی کر کے ان ظالموں کا خاتمہ کرنا ہے۔ جب اس قوم نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ آئے ہیں تو اپنی قوم کا جو آدمی بلعم نام کا بزرگ تھا اس کے پاس گئے کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لیے بد دعا کیجیے کہ وہ ہم پر چڑھائی نہ کر سکے۔ انہوں نے کہا میں اللہ سے مشورہ کرتا ہوں، وہ تو اللہ کے نبی ہے،
اللہ کے فرما بردار بندے ہیں، میں ان کے لیے کیسے بد دعا کر سکتا ہوں؟ میں اللہ سے مشورہ کرتا ہوں، رات کو خواب میں ان کو دکھائی دیا، اللہ کی جانب سے حکم ملا بد دعا مت کرو، یہ تو اللہ کے نبی ہے۔ دوسرے دن خبر دی اپنی قوم کو کہ میں نہیں کر سکتا ہوں۔ تو دوسرے دن اس قوم نے کچھ ہدیے دیے، بلعام بن باعورہ کو ہدیے دیے، انہوں نے ہدیے قبول کر لیے۔ پھر اس کے بعد دوسری مرتبہ درخواست کی، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لیے بد دعا کیجیے، وہ ہم پر حملہ کرنے والے ہیں۔ بلعام بن باعورہ نے واپس جواب دیا، میں اپنے اللہ سے مشورہ کروں گا، لیکن رات کو کوئی خواب میں جواب ملا نہیں۔ تیسرے دن واپس قوم کے سامنے پیشی ہوئی تو کہا مجھے کوئی جواب نہیں ملا ہے، نہ ہاں کا نہ نہ کا۔ قوم نے کہا اگر اللہ کو یہ پسند نہ ہوتا تو اللہ تمہیں کہتے، جیسے پہلے دن روکا تھا تمہیں، لیکن آج تمہیں کچھ کہا نہیں، اس کا مطلب اللہ بھی چاہتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر بد دعا دی جائے۔ یہ بلعام بن باعورہ کو سمجھایا، تیار ہو گئے۔ جب بد دعا دینے کی باری آئی، اس وقت وہ اپنی زبان سے جب بد دعا دے رہے تھے، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لیے بد دعا کر رہے تھے، اس وقت اللہ کی جانب سے ان کی زبان پلٹ جاتی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لیے بد دعا کے الفاظ استعمال کرتے تھے، لیکن ان کی قوم کی جگہ پر اپنی قوم کا نام آ جاتا تھا زبان پر۔ یعنی چاہتے ہی تو یہ تھے کہ اپنی قوم کے لیے دعا کرے اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لیے بد دعا۔ جب زبان سے اس طرح کہنا چاہتے تھے تو ہو ہی جاتا تھا اللہ کی طرف سے کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لیے دعا اور اپنی قوم کے لیے بد دعا۔ زبان چلی نہیں، اسی طرح چلتی گئی۔ تو قوم نے دیکھا، سنا، یہ تو ایسا ہی ہو رہا ہے، کہ یہ میری جانب سے نہیں، اللہ کی جانب سے۔ بس تمہارے لیے اگر موسیٰ علیہ السلام کے لشکر کو ہلاک کرنا ہے تو ایک ہی راستہ ہے کہ تم اپنی عورتوں کو مزین کر کے، زینت والی کر کے، خوبصورت بنا کے ان کو کچھ چیزوں کے بیچنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کے لشکر میں ڈال دو، بھیج دو، اور ان کو یہ کہہ دو کہ موسیٰ علیہ السلام کے لشکر کا کوئی بھی آدمی تمہیں ہاتھ بھی لگائے تو کسی کو منع مت کرنا۔ جب ان عورتوں کے ذریعے سے موسیٰ علیہ السلام کے لشکر میں فتنہ ہوگا اور یہ زنا پر آمادہ ہو جائیں گے تو اس کی وجہ سے اللہ کی مدد ہٹ جائے گی۔ انہوں نے ایسا ہی کیا، بھیجا اپنی عورتوں کو، عورتوں کا استعمال کیا۔ چنانچہ ہوا یہ کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں لشکر میں جب یہ عورتیں گئیں تو ان میں سے ایک قبیلے کے سردار نے ایک لڑکی جو خوبصورت تھی اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور پھر آہستہ آہستہ زنا تک پہنچ گئے، جس کے نتیجے میں اللہ کی مدد ہٹ گئی۔ اور بلعام بن باعورہ جو مستجاب الدعوات تھا، یعنی جس کی دعا قبول ہوتی تھی، اللہ رب العزت کی نگاہ میں وہ بھی مردود ہو گئے عورتوں کے فتنے کی وجہ سے۔ اس طرح کے عورتوں کے فتنے بنی اسرائیل میں بہت ہوئے، اس لیے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، تم بھی اپنے آپ کو عورتوں کے فتنے سے بچاؤ، کہ کہیں عورتوں کی وجہ سے ہم باطل میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ یہ بات دشمنان اسلام کو سمجھ میں آئی، اس امت میں بھی، اس لیے اپنی نگاہوں کو دشمنوں نے عورتوں پہ ڈالا اور گھاڑا، اور عورتوں کو اسلام کے خلاف خوب استعمال کیا، مختلف طریقے سے فتنے کھڑے کیے۔ کبھی تو اس نام سے فتنہ کھڑا کیا کہ عورتوں کو مردوں کے شانہ بشانہ چلنا چاہیے، جیسے مرد اپنے تجارت کرتے ہیں، مرد نوکریوں پہ جاتے ہیں، ایسے عورتوں کا بھی حق ہے کہ وہ بازار میں نکل کر اپنی مزدوری کریں، بازار میں نکل کر اپنی نوکریوں پہ جائیں۔ عورتوں کا بھی حق ہے، اس کو شانہ بشانہ بالکل مرد کے مقابلے میں لا کر کھڑا کر دیا، اور امت کے نوجوانوں کو بگاڑ دیا کہ ان کو نوکری کرنے کی ضرورت نہیں، گھر کی عورتیں کما گئی ہیں، نوکریوں پہ لگی ہوئی ہے، ان کے ذریعے سے ہماری روزی آ گئی ہے۔ اس لیے ٹریفک میں دیکھو تو پولیس، سرکاری محکمے میں دیکھو، ٹریفک میں دیکھو، پولیس میں دیکھو تو وہاں بھی عورتیں، سرکاری محکمے میں دیکھو تو وہاں بھی عورتیں، ہر جگہ عورتیں ہی عورتیں ہیں جو نوکریاں کر گئی۔
تاکہ مردوں کے ساتھ اختلاط کر کے پورا معاشرہ برباد ہو جائے۔ عورتوں کا فتنہ ہے، دشمنان اسلام نے اس بات کو سمجھا کہ اس طرح عورتوں کے ذریعے سے دنیا میں فتنہ کھڑا کیا جا سکتا ہے۔ مختلف طریقے سے فتنے کر گئے ہیں اور ہم اس چیز کو سمجھ ہی نہیں گئے۔ اسلام نے حکم دیا برقعے کا کہ برقع پہنو، ہماری عورتیں برقع پہنتی ہیں، لیکن دشمنوں نے ایسی اس قسم کے برقعے کھڑے کیے، لباس برقعے اس طرح کے بنائے کہ جس کے ذریعے سے برقع پہننے والی بھی برقعے میں نہ رہے۔ برقعے کا مقصد یہ تھا کہ عورت کی جو زینت ہے، جو اس کے شوہر کے لیے ہے، وہ زینت چھپی کی چھپی رہے، اس کی زینت کی چیزیں، زینت کی جگہیں کسی دوسرے پرائے مرد کے سامنے نہ آئیں۔ لیکن عورت کا برقع ہی اس طرح بنا دیا کہ وہ خود زینت والا ہے، اس پر چاند لگے ہوئے، اس پر تارے لگے ہوئے ہیں، اس پر نگینے لگے ہوئے ہیں، لیکن اس تال کو ہم سمجھتے نہیں ہیں۔ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے امت کو بیدار کیا تھا اس چیز پر کہ عورتوں کے فتنے سے خاص طور پر بچنا۔ اس لیے میرے دوستو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس فتنے سے اپنے آپ کو بچائیں۔ ہماری سماج میں بھی بہت اچھی سماج ہے، بہت ساری خوبیاں ہیں اس میں، ہم نہیں کہتے ہیں کہ خرابیاں ہی خرابیاں ہیں، خوبیاں بہت ہیں، اس سماج میں بہت خوبیاں ہیں، اللہ نے بہت خوبیاں دے رکھی ہے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ یہ خوبیاں اور بڑھیں، خرابیوں کا خاتمہ ہو۔ اس کے لیے ہمارے نوجوان کو کھڑا ہونا پڑے گا، ہماری صبح کی نیند کو قربان کرنا پڑے گا جو فجر کے بعد ہم سوتے ہیں، ہماری ضروریات کو ہمیں لا کر عورتوں کو دینا پڑے گا۔ ہم نہیں جاتے ہیں، نتیجہ یہ ہوتا ہے ہمارے گھر کی عورتیں اپنی ضروریات کے لیے جاتی ہیں اور مستقل فتنے کھڑے ہوتے ہیں۔ فتنے کا سبب ہم ہیں، ہم نے ان ضروریات کو لا کر عورتوں کو دیا نہیں۔ گیہوں پسوانا ہو میری ضرورت ہے، سبزی لانا ہو میری ضرورت ہے، گوشت لانا ہو یہ مرد کی ضرورت ہے، یہ عورت کی ضرورت نہیں ہے، عورت کا کام کاج نہیں ہے۔ عورت تو گھر کی ایک رانی ہے جس کو رانی بنا کے ہمیں رکھنا پڑے گا، وہ میرے بچوں کی تربیت کے لیے ہے، اس کا کام تربیت ہے، وہ تربیت میرے بچوں کی کرے گی، اس کا کام باہر کی یہ ضرورتیں مہیا کرنا نہیں ہے۔ معاشرہ ہم نے خراب کیا ہے، جس کی وجہ سے ہم اپنی عورتوں کو فتنے میں ڈالتے ہیں اور ان کے ذریعے سے مرد حضرات فتنے میں مبتلا ہوتے ہیں۔ نتیجہ یہاں تک بڑھتا ہے کہ میرے دوستو ہمارے معاشرے میں پھر زنا وجود میں آتا ہے۔ اسی طرح رہن سہن ہمارا، ایک ہی گھر میں مختلف 4-5 بھائی ایک ساتھ رہتے ہیں، جس کی وجہ سے ہر ایک کی عورت کا آنا جانا آمنا سامنا اپنے دیور سے اپنے جیٹھ سے ہوتا ہے، جس کے ذریعے سے مستقل فتنہ کھڑا ہوتا ہے۔ ہم اس چیز کو سمجھ نہیں گئے، اور ایسا نہیں کہ ہماری سماج کے پاس زمین نہیں ہے، بہت ساری زمینیں ہیں، لیکن کوئی جانا نہیں چاہتا ہے۔ تکلیف یہاں ہے، ہم اس گھیس بستی کو چھوڑنا نہیں چاہتے ہیں کہ آگے جا کے سہولت سے رہیں جہاں بے پردگی نہ ہو۔ اسلام نے جوائنٹ فیملی کو پسند نہیں کیا ہے، یہ تو ہم اس کو برا سمجھتے ہیں کہ بچہ جوانی میں اپنے ماں باپ سے علیحدہ ہو جائے، اس کو ہم برا سمجھتے ہیں، لیکن حقیقت میں یہی صحیح ہے۔ زنا کی مین جڑ، مین بنیاد اس سے ختم ہوگی، عورتوں کے فتنوں سے بچا جا سکے گا۔ اس لیے میرے دوستو نیت کرو جو ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتلا کے گئے، فاتقوا النساء، عورتوں کے فتنوں سے بچو۔ اس فتنے سے بچنے کے بہت سارے راستے ہیں، اس میں سے بہترین راستہ جو ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے، اس راستے پر چلو تو انشاءاللہ عورتوں کے فتنوں سے بچ جاؤ۔ ہم علیحدہ رہیں گے، نتیجہ یہ ہوگا کہ ماں باپ کی محبت بھی قائم رہے گی، جو جھگڑے آپس میں ہوتے وہ بھی نہیں ہوں گے، بہت سارے فتنوں سے ہم اپنے آپ کو بچا لیں گے۔ اس لیے نیت کرو، دنیا کی خوبصورتی کو دیکھ کر ہم فتنے میں مبتلا نہیں ہوں گے، دنیا سے بھی بچیں گے، عورتوں کے فتنوں سے بھی بچیں گے، اور اپنے آپ کو اللہ کے حکموں پر ڈالیں گے۔